سیکھنے آؤ، اور جس جمعے کو کوئی ایک چیز نہ سیکھ سکو اس دن ہمیں کہو کہ تم نے اس مرتبہ ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ ہمیشہ سیکھنے آؤ۔ جب بھی کسی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے تو اس سے خیال آیا، جب بھی کسی جنازے میں جاؤ نا، یا اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، یہ تحفہ ہے بہت بڑا۔ جب بھی کسی جنازے میں جاؤ، جاتے ہوئے آتے ہوئے، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں یہ دعا مانگی جائے۔ میں 2 دعائیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کی فوٹو کاپی ہے، یہ لے جائیے، رکھ لیجئے کہیں، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، بس یاد ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ بڑا ظلم مچا ہوا ہے۔ تیسری تکبیر کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کے لیے دعائیں پڑھتے تھے 26 کے قریب، ہمارے ہاں 10 سیکنڈ نہیں لگتے اور چوتھی تکبیر اور سلام پھیر دیتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، بس یہ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے کہ جو جا رہا ہے ہم دے کیا رہے ہیں۔ اسی یہ تحفہ لے کے جاؤ، یہ تعلیم حاصل کرو بھیا، بچوں کو سکھا دو کہ بیٹے میں نے بھی مرنا ہے نا، میرے بچے یہ دعا ضرور مانگنا ہے۔ نہیں عربی میں یاد ہوتی نہ صحیح، جاتے آتے اس میت کے لیے تو دعا مانگی جا سکتی ہے، یہ وہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے۔ شیعہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اہل سنہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سب قبر کے سرحانے تدفین کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ سارے لوگ متفق ہیں، اس میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور اصل میں یہ دعا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب جنازہ پڑھتی تھیں کرتی تھیں، اور عبداللہ ابن مسعود کرتے تھے۔ یہ دونوں ایک جیسی دعائیں مانگتے تھے۔ ان دونوں کی دعا پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم عبدک، اللہ یہ جو میت ہے نا یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اللہ اس کے والد بھی آپ ہی کے بندے تھے، انت خلقتہ، اللہ آپ ہی نے تو اسے زندگی دی تھی، وانت ہدیتہ للاسلام، اور یہ جو ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میت کا، اے پروردگار یہ اسلام یہ آپ ہی نے تو سب کچھ سکھایا تھا اسے، وانت قبضت روحہ، اور اللہ تیرے حکم کے بغیر کہاں موت آ سکتی تھی، آپ ہی نے حکم دیا ہے اس لیے اس کا انتقال ہو گیا، وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اور اللہ یہ اپنی تنہائیوں میں جو کچھ کرتا تھا اور ہم لوگوں کے سامنے جو کچھ کرتا تھا، اللہ تو ہی سب سے زیادہ واقف ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک نہیں نہ ہوتی، اللہ کی معرفت حرام ہے ان پہ، حرام۔ یہ جو تنہائیوں کی ناپاکیاں ہوتی ہیں نا، یہ دل کو اندھا کرتی ہیں۔ یہ جو تنہائیوں میں خدا کی معصیت ہے یہ برکتوں کو چھین لیتی ہے۔ انت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اللہ اس میت کے ظاہری اعمال باطنی اللہ سب سے زیادہ تو جاتا۔ جینا شفاء لہو، اللہ ہم سب لوگ حاضر ہوئے ہیں کہ تیرے سامنے سفارش کریں، تیرے سامنے درخواست پیش کریں، اے شہنشاہ تیرے دربار میں آئے ہیں۔ اللہم انا نستجیر بحبل جوارک لہو، اللہ اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کی پناہ میں اسے لے لے۔ اللہ تیرا قرب، تیرے ساتھ رہنا، اے خدا تیری رحمت سے ہو سکتا ہے، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، اسے ڈھانپ دے رحمت سے، آگ اس کو نظر نہ آئے، چھوئے نہیں، کوئی لپٹ اس تک پہنچے نہیں۔ فَإِنَّكَ ذُو وَفَاءٍ، اللہ آپ بہت وفا، پورے کی پوری چیزیں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی بخشش کریں گے، ذو وفا، اللہ تو وفا کرنے والا ہے، وذو رحمہ، اور اللہ تو بڑی رحمت کرنے والا ہے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اللہ اگر یہ گناہ گار ہے، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر۔ ہم نے آخری تحفہ آپ کو آج تک جو دیا تھا اس سے پہلے،
ہم نے کہا تھا ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ان میں کر دے جن کے گناہ تو اپنی مہربانی سے نیکیوں میں قیامت میں تبدیل کر دے گا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگو کہ اللہ اس گروہ میں سے کر دے، اور قرآن کریم میں بھی آیا وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اگر یہ گناہ گار ہے اور یقیناً ہے تو اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر اللہم نور لہو فی قبری، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اس کی روح کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دے۔ یہی ترجمہ ہوگا نا، اللہ اس کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے۔ اس کا مطلب عذاب قبر کی بھی چھٹی، گرفت کی بھی چھٹی، عذاب کی بھی ختم ہو گیا۔ اللہ ہم اس کو دفن کر کے چلے اور روح اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے۔ ہم نے آج تک کبھی کیا ہے؟ ماں باپ بھائی بہنیں دوست کتنے پیاروں کو قبر میں ہم گاڑ آتے ہیں، کبھی کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے؟ ٹھیک یہی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہم اغفر لہ، وہ جنازہ پڑھتی تھی، امہات المومنین جنازہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، کسی نے کہا کہ عورتیں جنازہ، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کا، سہل کا، فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ میرے کمرے کے سامنے رکھو اور میں دروازہ کھول کے سعد کا جنازہ پڑھوں گی۔ 9 میل لوگ کندھوں پہ اٹھا کر لائے تھے سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے کو، اور مدینہ منورہ میں کندھا دینے کا موقع لوگوں کو نہیں ملتا تھا، اتنی بڑی ہستی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ جب بھی جنازہ پڑھتی تھیں یہ دیکھو کیسی اچھی دعا ہے، فرماتی تھیں اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، وصلی علیہ، اور اللہ اپنی خاص رحمتیں اس میت پہ نازل کر، وَأَوْرِدْهُ حوض رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اس کی روح کو پہنچا دے، وَبَارِكْ فِيهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ جتنی دیر بھی رہے اللہ اسے برکتیں ہی برکتیں دے دے۔ یہ دونوں دعاؤں اس لیے اسے یاد کرو، پڑھو، نہیں یاد ہوتی کوئی حرج نہیں، جاتے آتے اپنی زبان میں مانگو، وہ بھی نہیں تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعا کرتے ہیں نا، اپنی دعا مانگو، اس میں کہو کہ اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی روح کو ملا دے، اللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ پہنچا دے۔ یہ ام المومنین عائشہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، صحیح احادیث میں آئی۔ یہ تحفہ ہے، اسے رکھیے، خود بھی پڑھیے، اللہ کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا جو آپ کے جانے کے بعد وہ بھی پڑھے گا آپ کے لیے، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ بیٹے ہمیشہ یہ دعا مانگتے